نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج کل کے دور میں بعض حضرات مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھال رہے ہیں اور عوام الناس کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں توحید و سنت کی اشاعت کے لیے وقف کی تھیں، ان کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ خارجی ہیں، معتزلہ ہیں اور دیوبندی نہیں ہیں۔ حالانکہ اکابرین علماء دیوبند نے اس مسئلہ کو بالکل اہمیت نہیں دی۔ اگر یہ عقیدہ کا مسئلہ ہوتا تو علماء اس کو بہت اہمیت دیتے اور ہرگز کسی لچک کا مظاہرہ نہ کرتے۔ آئیے اب اکابرین کی کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ اس مسئلہ کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ یہ میرے سامنے احسن الفتاویٰ ہے، جلد 4، مفتی رشید احمد صاحب مفتی اعظم پاکستان، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، جو کہ جامعۃ الرشید، ضرب مومن اور روزنامہ اسلام کے بانی ہیں اور جن کی دینی خدمات کسی سے ڈکی چھپی نہیں۔ وہ جلد 4 صفحہ نمبر 182 پر فرماتے ہیں، ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آج کل پنجاب میں مسئلہ حیات النبی کا بہت چرچا ہے، ہر جگہ اسی سے متعلق سرگوشیاں نظر آ رہی ہیں، امید ہے کہ اس میں قول محقق و فیصل تحریر فرما کر رہنمائی فرمائیں گے۔ مفتی صاحب اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ بندہ کے خیال میں اس مسئلہ کو جانبین نے اہمیت دے کر اتنا غلو کیا ہے کہ حدود سے بہت تجاوز کر گئے ہیں۔ مسئلہ کی ایسی اہمیت نہ تھی کہ اس پر اختلاف و افتراق تک نوبت آئے، اور اگر کچھ اختلاف کرنا ہی تھا تو صرف علماء تک محدود رکھنا ضروری تھا۔ ہزاروں مسائل میں علماء کا اختلاف انظار ہے، مگر ایسے مسائل کو عام سطح پر لا کر عامۃ المؤمنین کے اذہان کو مشوش کرنا، مناظروں کی چیلنج دینا، ایک دوسرے کے خلاف اشتہار بازی اور پمفلٹ شائع کرنا اور اسی موضوع پر جلسے قائم کر کے امت کے شیرازہ کو اس طرح منتشر کرنا کوئی جواز نہیں رکھتا۔ علماء کا افتراق لازمی طور پر اس کا منتج ہوتا ہے کہ عوام علماء دین سے متنفر ہو کر دین کی رہی صحیح رغبت و محبت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ان حالات کے پیش نظر اس مسئلہ پر قلم اٹھانے پر نہ عقل آمادہ ہے، نہ طبیعت مطلق حیات بنص قرآن ثابت ہے۔ بس اس اجمال پر ایمان رکھنا فرض ہے، اس کی تفصیل نہ منصوص ہے، نہ اس پر ایمان رکھنا ضروری، نہ ہی اس کی تحقیق و تدقیق کے ہم مکلف ہیں۔ مجھے تو خطرہ ہے اس کی تحقیق میں پڑنا گستاخی نہ ہو، ورنہ کم از کم غیر ضروری امر میں اوقات و قواق کی تضحیق کے وبال سے تو خالی نہیں۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی رشید احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کو اہمیت دے کر اتنا غلو کیا ہے کہ حدود سے بہت تجاوز کر گئے ہیں۔ اب وہ اس مسئلے کو اہمیت دینا غلو فرماتے ہیں۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ اس موضوع پر جلسے قائم کر کے امت کے شیرازوں کو اس طرح منتشر کرنا کوئی جواز نہیں رکھتا۔ وہ اس مسئلے کو بیان کرنا اس کو جائز ہی نہیں سمجھتے، اور فرماتے ہیں کہ علماء کا افتراق لازمی طور پر اس کا منتج ہوتا ہے کہ عوام علماء دین سے متنفر ہو کر دین کی رہی صحیح رغبت و محبت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، یعنی مسئلے میں اتنے پڑ جاتے ہیں اور لوگوں کے اذہان کو ایسا خراب کر دیتے ہیں کہ لوگ علماء سے
علماء سے اور دیندار لوگوں سے رغبت اور محبت سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اب اس مسئلہ کو لوگوں نے اتنا اچھال دیا ہے اور عام عوام میں اس کو اتنا عام کر دیا ہے کہ اب لوگوں کے لیے اس کا فیصلہ کرنا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے مشکل ہو چکا ہے۔ حالانکہ اس مسئلے کو اتنی اہمیت دینا خصوصاً مفتی اعظم پاکستان مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی اس کو جائز ہی نہیں سمجھتے، جبکہ بعض حضرات اس کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جو اس مسئلے میں حیات النبی کا قائل نہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ معتزلہ ہے، وہ دیوبندیت سے فارغ ہے۔ حالانکہ مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پھر ان لوگوں کو کہنا چاہیے کہ وہ بھی دیوبندی نہیں تھے، حالانکہ ان کی خدمات دین کے لیے اور دیوبندیت کے لیے تمام لوگوں پر واضح ہیں۔